إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بس مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم محسوس نہیں کرتے، اور ضرور ہم کسی قدر ڈر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہارا امتحان کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے، اور یہی وہ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم شکر گزار بنو، ناشکری مت کرو۔ پھر مدد کے تعلق سے کہ صبر اور صلاح کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد کے طلبگار بنو، مدد حاصل کرو۔ بے شک اللہ جو ہے صابرین کے صبر کرنے والے کے ساتھ لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، اس کے دین کی خاطر، اس کے دین کو غالب کرنے کے خاطر شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں، ان کی بقا کے بارے میں کوئی شعور نہیں۔ اور آزمائش، خوف، بھوک، جان و مال کے نقصانات، پھلوں کے نقصان، ان تمام چیزوں سے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن تمام امتحانات میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ بشارت ہے کہ جب کوئی بھی امتحان، کوئی بھی مصیبت ان پر پہنچتی ہے تو وہ خالصۃ للہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آزمائش، یہ تکالیف جو بھی ہے، یہ سب چیز کا بداوا، ان تمام چیزوں کا حل اللہ کے پاس مطلب مشکلات، اس کی ذات مشکلوں کا حل کرنے والی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مغفرت
اور رحمت ہے اور وہی جو ہے ہدایت والے ہیں۔ ان تمام آزمائش کے بعد انسان جب ثابت قدم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہی ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے، ہدایت پانے والے لوگ۔ مختصر یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کثرت سے خاص کر اس ماہ محرم کے مہینے میں انہی آیات کو جو ہے موضوع بنایا جاتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ مقام شہدائے کربلا یا اسلام کے جو جیالے، اسلام کے جو جانثار ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نفوس جو اللہ کی یاد میں یا اس کے ذکر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیت کو قربان کرتی ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں تھیں ان تمام نعمتوں کو اس کی دین کی خاطر، اس کی راہ میں تمام تر صلاحیت کو لگا دیے اور اس کی راہ میں اپنی تمام تر صلاحیت کو، تمام جو ہے مالوں کو، اپنی جانوں کو جو ہے مالک کے حوالے کر دینا ہی حقیقت میں شکر گزاری ہے، کیونکہ شکر گزاری کے معاملے میں کئی تفاصیل، کئی واقعات آتے ہیں۔ ایک تو بظاہر یہ کہ انسان کے جسم و جان صحیح سالم رہنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان کے جسم کے پورے اعضاء، پورے حصے جو ہے صحیح سلامت ہے۔ جس انسان کے پاس جسم کے کسی حصے کی کمی ہے، اس انسان کو پوچھے جو ہے اس حصے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک نابینا شخص، آنکھ کی اہمیت کیا ہے وہ نابینا شخص ہی پتا۔ ہاتھ جس کے نہیں ہے تو ہاتھ جیسی نعمت کی اہمیت کیا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے وہی جو اس کی اہمیت کو بخوبی واقف ہے اور بتا سکتا ہے۔ یہ تمام بظاہر تمام نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ جو عطا کیا اور صحیح سالم ہے، ان تمام نعمتوں کو جس نے عطا کیا ہے اس کے حوالے کر دینا حقیقت میں شکر گزاری ہے۔ اب انسان اسی وقت ان تمام صلاحیت، ان تمام نعمتوں کو اسی وقت جو ہے اس کے حوالے کرتا ہے جب اس کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نام کو غالب کرنے کے لیے جو ہے سر بکف ہو کر میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ آج مخلوق اگر کسی چیز کو بھول بیٹھی ہے تو اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھی ہے۔ جو رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس کے جو احسانات ہیں، اس احسانات کو جو ہے آج مخلوق بھلا بیٹھی ہے۔ اس کے احسانات کا جو ہے ذکر کرنا، یاد دلانا حقیقت میں جو ہے ذکر ہے، لیکن آج جو ہے لوگ ذکر کے الگ ہی معنی لیتے، صرف اللہ کی جو ہے صفات نام کا تسبیح پڑھ لینا، تنہائی اختیار کرنا، خلوت نشین ہو جانا اور اس کے جو ہے صفات کے نام کے جو ہے تسبیح کر لینا، پڑھ لینا، ورد کر لینا ہی ذکر۔ ایسا نہیں، اس ذکر کا بھی انکار نہیں، لیکن حقیقت میں جو اولا ذکر اللہ اکبر جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی جو ہے سب سے بڑا ذکر ہے۔ وہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے طرف لے کر آنا۔ جو معبودان باطل کی پرستش کرنے والی جو قوم ہے، جو ایک خدا واحد کو چھوڑ بیٹھی ہے، انیک خداؤں کی پرستش کرنے والی جو قوم ہے، ان کو جو ہے ایک خدا واحد کی طرف لے کر آنا، توحید کی طرف لے کر آنا، رسالت کی طرف لے کر آنا، دین اسلام کی طرف لے کر آنا، قرآن کے حکموں کی طرف لے کر آنا، حقیقت میں یہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اس ذکر کے لیے انسان اپنی صلاحیت کی قربانی دینا، یہ ہے شکر گزاری۔ کیونکہ جب یہ ذکر کے لیے ہم ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے تو پھر وہاں پر شکر گزار ہونا ضروری ہے، اور شکر گزاری کے لیے انسان
اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی سرمایہ کو اس کے ذکر کے لیے لگا دینا، یہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ کیونکہ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام تر صلاحیتیں اس اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کے کام میں، اس کے دین میں لگانا ہی حقیقت میں شکر گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ہم لگانا، اپنی خواہش کے مطابق ہم لگانا۔ یہاں پر اللہ کے معاملے میں، اللہ اور رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو ہے تمہاری خواہش، تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہے، بلکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اگر قرب خداوندی کے قریب ہونا، اللہ اور رسول کے قرب کو اگر حاصل کرنا ہے تو تمہاری خواہش، تمہاری مرضی، تمہارے منشا ارادہ کو ختم کر کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مستحق بن کے کھڑے ہونا، اس کے ذکر کے لیے اپنی صلاحیت کو، اپنی سرمایہ کو، اپنی جو ہے مال و دولت کو، جس کو تم محبوب سمجھ رہے ہو، جو تمہاری نگاہ میں عزیز ہے، جس کو تم اپنا الہ سمجھ رہے ہو، اس الہ کو بھی جو ہے اس کے راہ میں لگا دینا حقیقت میں شکر گزاری ہے۔ اپنی مرضی کے حساب سے اگر لگائے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اسی وقت نیکی کو پہنچ سکتے جب تم جو ہے اپنی پیاری سی پیاری چیز کو اپنے مال کے حقیقی کے راہ میں لگا دیے، تب جا کے انسان جو ہے نیکی کو پہنچ سکتا ہے یا کامیاب و کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا جو ذکر حقیقت میں کیا، اب اس ذکر میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر کے لیے، اس ذکر کو نافذ کرنے کے لیے، اس ذکر کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جب ایک مسلمان جو ہے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کی حفاظت کی کسی میں اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ لے لیتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو ہے اس بندے، اس مسلمان یا اس داعی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کو پہنچانے کے لیے یہ جو ہے میدان میں کھڑا ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دین اسلام کو جو غالب کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ۔ تو جو مسلمان داعی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دشمنوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کر کے بتایا، کتنے طرح میدان میں کھڑے ہو جائے، دشمنوں کی جو ہے بھیڑ میں لڑنے پر جو ہے للکار رہے ہیں، توحید و رسالت کے پیغام دے رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت، کون سا جذبہ تھا جو ہے دشمنوں کے دندانے شکن جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو سب سے بڑی جو طاقت ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر مددگار ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارا مددگار، کارساز کون ہے حقیقت؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور کہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس پر ثم استقاموا، پھر استقامت سے اس پر قائم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکہ کا جو ہے نزول کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے زبان سے اسی وقت کہنے کے بعد جو ہے استقامت سے ثابت قدم اسی وقت ہوتا ہے، یا اس کے عمل میں اس وقت آتا ہے جب وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے، تبلیغ اسلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منوانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو پیش کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول کرتا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرا، اولیاء کرام مسلمان دین کی اللہ تعالیٰ نے مدد کیا، تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا کی حکومت ہے، جن کے جو ہے ہزاروں لاکھوں وزیر ہیں، ایک اشارے پہ جو ہے کئی شہروں پہ جو ہے انبار لگ جاتے تھے۔ ایسے جو ہے جابر ظالموں کے سامنے جو ہے اولیاء کرام مسلمان دین جا کر جو ہے اللہ کے ذکر، اللہ کے نام کو پہنچائے۔ تو کون سی جو ہے آپ پر طاقت تھی، قوت تھی؟ وہ عشق رسول تھا۔ دل میں جو ہے
शहादत का जज्बा था, अपनी सलाहियतों को कुर्बान कर दिए, जिसकी वजह से उनके पास वसाइल कुछ भी नहीं था, लेकिन हकीकत में जो है कायनात के मालिक और अख्तियार अल्लाह ताला ने उनका अख्तियार कर दे दिया। वो कादिर थे, कायनात को मसख्खर कर बैठे थे, उनके लिए अल्लाह ताला ने मसख्खर कर दिया था, गुलाम बना दिया। वसाइल देखने के एतबार से दुनियावी नजर और उनके नजर नियत के हिसाब से देखा जाए कोई कुछ भी नहीं इन फकीरों के पास, खाली झोली है और उसके बाद जो है कोई पुरसान हाथ भी नहीं है। इनके जो है पैरों में अगर बेड़ियां, हाथों में जो है जंजीर भी पहना दो तो कोई पुरसान हाथ हो, कोई उनका जो हामी मुनासिब नहीं रहता वसाइल। लेकिन हकीकत में लहू मकादीरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की कुंजी अल्लाह ताला उनके हवाले कर देता। गुबार आलूद है लेकिन हकारत से ना देखी इनको कि इनकी ठोकरों में सल्तनत तंजीब करती है। वसाइल दुनिया ये समझती है जो है उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। एक बुजुर्ग का वाक़या है, एक बुजुर्ग जो है अपनी मजदूराना कैफियत में जो है बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, एक शख्स जो है उस रास्ते से गुजरा और उसके बाद जो है जब देखता है कि एक बुजुर्ग जो है कोई फकीर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं और अपने धुन में अपने मगन में बैठे हुए, तो वो सरमायादार गुजरता है तो दिल में एक रहमत पैदा हुआ, इनका बुजुर्ग का जो है कैसे गुजर बसर करते होंगे, खाने पीने कहाँ से चलता होगा, लिहाजा अपने जेब से कुछ पैसे निकाला और बुजुर्ग के जो है सामने फेंक दिया, आगे बढ़ गया। तो बुजुर्ग जो है आवाज देते हो भाई आओ ये तुम्हारा पैसा निकल लेके चले जाओ। तो वो शख्स कहता है नहीं आपको मैंने दिया है और आप अपने जो है जरूरियात के लिए पूरा कर सकते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं क्या ये खूब ये जो है ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, जिसका खुदा नहीं उसको ये भीख दो। हमारा खुदा हामी व नाज़िर मददगार है, हम तुमसे दस्ते सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये हकीकत में ऐसे मोमिनीन के ताल्लुक से अल्लाह ताला का मलाइका का नुज़ूल करता है जो उसके ज़िक्र को नाफिज करने के लिए, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पैगाम को पहुंचाने के लिए जो है मैदान में खड़े होते हैं। तब जाकर जो है ऐसे नफूस को हमेशा अल्लाह ताला उनके ज़िक्र को बाकी रखता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला कहता है तुम मुझे याद करते रहो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो जब बंदे को अल्लाह याद रखेगा तो उसका रखने का अंदाज कैसा होगा। बंदे की जिंदगी कुछ सालों की रहती है, जब तक जिंदा रहा उसको याद करता, लेकिन अल्लाह की जात हय्युल ला यमूत है, उसको मौत है ही नहीं, हयात ही हयात है। तो जब अल्लाह ताला वो हयात वाला जब उस बंदे को याद करता है तो रहती दुनिया में, जब वो हयात वाला है तो जिसको याद करता है तो रहती दुनिया तक वो हयात वाला कहलाता है। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या करा, बंदों के जो उसके जिक्र को बाकी रखा। आज 1400 साल हो गए, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जिक्र को अल्लाह ताला ने किस तरीके से बाकी रखा, और ये इकराम रसूल ने उनके बाकी रखा, शुहदाए करबला की याद को उनके जो है जिक्र को बाकी रखा। तो ऐसे नफूस के जिक्र अल्लाह ताला हमेशा बाकी रखने का जो वादा है, और अल्लाह ताला से बढ़कर वादा को पूरा करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला से जो है बढ़कर वादा को पूरा करने वाला कोई है ही नहीं। तो फिर जो है उसके वादे के लिए इंसान कितना जो वफा करना। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने तहरीर कुरान के नोट्स में, ये कायनात जो अल्लाह ताला ने सजाया है, बनाया है, ये कायनात जो है बनाने के बाद किस लिए बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाने के लिए बनाया है। तो वफादारी का सबूत क्या है, वफादारी ये है कि जब इस कायनात को रसूलुल्लाह बनाया है तो तुम रसूलुल्लाह को मनवाने के लिए आगे बढ़ो। वफादारी यही है कि कायनात में तुम रसूलुल्लाह को अगर मनवाए तो वफादार, अगर रसूलुल्लाह को छोड़कर और किसी को मनवाए तो वफादारी के बरखिलाफ जा रहे हो। तो इंसान जो है वहां पर अल्लाह की पकड़ में आ जाता है, और जब अल्लाह की पकड़ में आ गया तो फिर ऐसी पकड़ है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, या जो है शदीदुल इक़ाब, वाहिदुल क़हार, अज़ीज़ुल ज़ुंतक़ाम, कैसे कैसे जो है कुरान में आए थे। इंतकाम के मामले में मुझसे बढ़कर इंतकाम लेने वाला कोई नहीं है, पकड़ के मामले में मुझसे बढ़कर जो पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से जब अल्लाह पकड़ने पर आ जाता है, एक मुजरिम को जब पकड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको पकड़ से जो है आजाद नहीं करा सकते। कैसे कैसे जो है बड़ी बड़ी जो अपनी ताकत पर
والی ہے. اگر انسان جو ہے یہاں دین کے لیے قربانی نہیں دیا، حضرت صاحب یہ تعریف فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے سجدہ کرنا. اگر انسان اللہ کا سجدہ نہیں کیا تو بندے کا سجدہ کرنا پڑتا ہے. تو جو انسان اللہ کا سجدہ کرنے والا بنتا ہے تو پھر اللہ کو حیرت ہے کہ جس سر کو اپنے دربار میں جھکاتا ہے وہ سر کو کسی بندے کے سامنے جھکائے. وہ سر کبھی جو ہے کسی بندے کے سامنے نہیں جھکتا جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے. شیخ علی تھانوی صاحب باقی جنت اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا تمہاری حکومت تمہارے سامنے جھکنے والی بن جائے تو تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. باقی جنت میں شیخ علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں تو یہی سب و صالحین اکابرین اللہ کے سامنے جھکنے والے بن یعنی تابعدار بن گئے، فرما بردار بن گئے، جس کی وجہ سے پوری کائنات ان کے سامنے غلام بن گئی. تو اتنے بڑا عمل، اتنے بڑے جو ہے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی تائید، اللہ کی جو ہے نصرت مدد کا ہونا ضروری ہے. بغیر اس کی نصرت کے، بغیر اس کی مدد کے، بغیر اس کی استطاعت کے انسان جو ہے اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا. اب اس عمل کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے استعانت طلب کرو، مدد حاصل کرو. صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے بے شک اللہ جو ہے صابرین کے ساتھ ہے. تو صبر کے معنی یہ نہیں کہ انسان جو اپنے نسب العین سے اپنے مقصد سے ہٹ جانا، بلکہ اپنے نسب العین اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا اور تمام تکالیف کو مجرمت کے مقابل پر کھڑے رہنا حقیقت میں یہ صبر. صبر یہ نہیں کہ مصیبت مشکلات اور اس کے بعد درپیش ہوتے ہی جو ہے راہ فراری اختیار کر لینا. اور دوسرے معنی میں یہ بھی ہے صبر کے معنی کہ انسان جو ہے اللہ کے انصاف کا انتظار کرنا ہی بھی صبر ہے. انتظار کرنا کیونکہ جو ہے حضرت مولا کائنات کے واقعات اسی وزن پہ آتا ہے. مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کسی جو ہے کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کسی کے دل جو ہے زبان سے بددعا ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کے دل کی آہ بھی کسی کی زندگی اجاڑ دیتی ہے. تو وہاں پر ایک مومن بندہ جب صبر کر لیتا تو وہاں پر جو اس کا صبر اللہ کے فیصلے کے انتظار میں رہتا ہے. تو پھر جب اس کا فیصلہ آیا تو پھر کائنات کے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم جو ہے استعانت طلب کرو، مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے جو اللہ کی مدد حاصل کرے. رات ہوتی ہے تو سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، دن نکلتا ہے تو ہے تیرے سراخان. یہ ان نفوس کا ذکر ہے، ان روحانی وجودوں کا ذکر ہے جو پورا دن جو ہے اللہ کے حمد و ثناء میں جو ہے مخلوق کے خدا کے درمیان پھرتے ہیں. اور رات ہوتے ہی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جو رات کے وقت سجدہ ریز ہونا، گڑگڑانا، دعائیں مانگنا، یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے. اور یہ کرام بزرگان دین کا عمل ہے. خلیت تعلیم جو ہے غوث پاک محمود سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے آپ کی کتاب، اس کتاب میں اور دیگر جو ہے تاریخ کی کتابوں میں حضرت غوث پاک محمود اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ جو ہے رات کے وقت آپ دعائیں کرتے تھے، گڑگڑاتے تھے. اور دعا میں الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ تیرے بندوں کو میرے طرف مانوس کر دے. میرے پاس اتنی طاقت نہیں تیرے بندوں کو کھینچ کر لاؤں، تیرے بندوں کو میرے طرف مانوس کر دے. اس لیے تاکہ میں تیرا اور تیرے حبیب کا کلام سنا سکوں. تو لوگوں میں جو ہے اتنا ہجوم آپ کے دربار میں جمع ہوتا تھا کہ تاریخ میں موجود رہتے غوث پاک رحمۃ اللہ نے جو ہے واضح بیان کرتے. اس زمانے میں جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ہے تاریخ میں موجود ہے کہ جو ہے 70,000 کا مجمع آپ کے بعد اور بیان کے وقت جو ہے لوگوں کا جو ہے مجمع جمع رہتا تھا. لیکن اور اس کے اوپر سے جو ہے آپ کا معجزہ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ کیا تھا کہ جس انداز میں سامنے
انداز میں آپ کی آواز سامنے والا سن رہا ہے، 70,000 وقت میں آخری صف والا بھی جو ہے اسی انداز میں آپ کی آواز سن رہا ہے۔ تو یہ کیا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کیا کس کی بدولت؟ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ اور صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے جو مدد مانگ رہا ہے وہ دین اسلام کی بھی مدد مانگ رہا ہے۔ ایسے تو انسان جو ہے ہمیشہ مدد کرنا اور اس کے بعد کسی سے بھی مدد مانگتا، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو انجام دینے کے لیے یا جو میدان میں کھڑا ہونا ہے، جس عمل کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے صبر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اور صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے جو ہے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے مدد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ عمل وہ امر حقیقت میں تبلیغ اسلام ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا عمل ہے، کیونکہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے انسان جو ہے اس عمل کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ معرکہ میں کامیاب، بڑے بڑے معرکہ میں کامیاب ہوئے، فتح و نصرت کے جو ہے پرچم کو اپنے بلند کیا، قلیل تعداد میں لیکن کثرت پر غالب ہوئے، جس طریقے سے قرآن کا کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے جو ہے یہ فرض کر دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہر زمانے میں كتب اللہ لأغلبن أنا ورسول، ہر زمانے میں جو ہے اللہ اور رسول مومنین کی ہی جماعت غالب آنے والی ہے۔ یہ اس لیے یہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ کسی جو ہے حاکم بادشاہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ احکم الحاکمین سے مدد مانگتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، حاکموں کے حاکم سے جو ہے مدد مانگے، اور اس کے کام کے لیے اپنی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اس کے کام کو انجام دینے کے میدان میں کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہ آئے گی، اس کی نصرت کیوں نہ ان کا استقبال کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہی راز رکھا کہ جب انسان اسلام کے مسلمان اسلام کو غالب کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو نصرت اور مدد اس کا استقبال کرتی ہے، کامیابی جو اس کے سر کا سہراب ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں جب ایک مسلمان جو ہے جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک آپ کے وجود کو پیش کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوتا ہے مسلمان، اور اسی میں جو ہے اس کی حیات اور اس کی بقا ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک آیت جو اس کی آیت کا جو ہے ترجمہ یا تشریح ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایسے جہالت، ایسے جو ہے اسلام کے دیوانے، ایسے اسلام کے شہدائی تھے کہ معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دشمن اسلام جو ہے ہتھیار سے لیس ہے، لیکن پھر بھی استقامت اور بہادری کی ایسی مثال کو آپ نے قائم کر دیا کہ قرآن میں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج ہے لوگوں کو دین میں داخل کرے۔ دنیا نے منظر دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی بدولت ہے اسلام کس طریقے سے غالب آیا، اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل آتے رہے۔ یہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صابرین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آنکھوں سے اپنی وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیارے شہید ہو رہے ہیں، اپنے جو ہے عزیز شہید ہو رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تکالیف میں مصیبت میں ہے، دعائیں اللہ کے رسول جنگ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو غالب فرما دے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکہ کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو کی مدد کرا۔ تو اپنے پیاروں کی جو ہے قربانیوں کو بھی دیکھے، پھر بھی صبر کرتے رہے، کیونکہ جو ہے آپ کا مقصد آپ کا منشا کچھ اور ہے، وہ منشا وہ منصب جو ارادہ ہے وہ دین کو غالب کرنا۔ اسی لیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقوال میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کبھی مرتا ہی نہیں جس کا رسول عین زندہ ہو، جس کا مقصد زندہ ہو، جس کا منشا زندہ ہو، جس کا ارادہ زندہ ہو، وہ انسان کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے ہے اسلام زندہ و جاوید ہے، اور جس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنا چہرہ بنا دیا، اپنا دیوانہ بنا کر میدان میں کھڑا کرتا ہے، وہ انسان جو ہے حیات ابدی کا مالک بن جاتا ہے۔ تو ہی جو ہے انسان جب صبر کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے، نصب العین کے مقصد کے تحت
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے. جب اللہ جس کے ساتھ ہو تو انسان کو جو ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم محسوس نہیں کرتے. اور یہ قرآن میں آتا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ان کو مردہ گمان بھی مت کرو. تو اللہ فرماتا ہے جو ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو مارے جاتے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور پھر مردے کون ہیں ان کا اس کا بھی خلاصہ قرآن کا انک لا تسمع الموتى اور سم بکم عمی فهم لا یرجون. اندھے بہرے گونگے ہیں. تو قرآن جس کو حیات والا کہہ رہا ہے وہ ایمان والے ہیں اور قرآن جس کو مردہ کہہ رہا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں. بظاہر عرب کی سرزمین پر اسی آیت کے جو ہے پس منظر اگر دیکھتے ہیں حضرت جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو گیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور. اب اسی جگہ دشمن اسلام شیبہ عتبہ ابو جہل ابو لہب ایسے بڑے بڑے سرداران قریش بظاہر جو ہے دنیاوی اعتبار سے زندے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردے ہیں. اور اس لیے مردہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے جاننے کے باوجود بھی. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جانتے نہیں تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جاننے کے باوجود بھی پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے وہ مردے ہیں اندھے بہرے گونگے رجوع ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ وجود آنے کے بعد جو مظہر اللہ اور اسلام مکمل ہوا دین مکمل ہوا تمام دین کی نعمتیں مکمل ہوئی. اب وجود کے بعد اب کوئی وجود آنے والا نہیں ہے. جس طریقے سے اسلام کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے قرآن کے بعد اب دوسری کتاب نہیں ہے اسی طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آپ کا وجود کافی تمام عالمین کے لیے آپ کا وجود ہے. اب آپ کے وجود آنے کے بعد جو انسان جاننے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آیا تو پھر جو ہے وہ مردہ ہے. لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کے دین کے اشاعت کے لیے آگے بڑھے اپنی صلاحیت کو اپنی سرمایہ کو حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر دیے تو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے وہ زندہ و جاوید ہے. اسلام زندگی عطا کرتا ہے. اور دوسرے ادیان میں ایسا نہیں. دوسرے ادیان میں جو ہے لاشعوری میں صرف اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اپنے پاس سب لوگ واقف ہیں. لاشعوری میں دوسرے ادیان والے جو ہے پراتما یا دعائیں کرتے ہیں کہ مجھے موت سے حیات کی طرف لے کر آؤ. سنسکرت سارے لوگ واقف ہیں صرف ترجمہ بتا کہ لاشعوری کہتے ہیں کہ موت سے حیات کی طرف لے کر آؤ. تو موت سے حیات کی طرف لانے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ ہے دین اسلام. دین اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین نہیں جو موت سے حیات کی طرف لے کر آنے والا. اور ایک پراتنا کہ جو ہم کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آؤ. تو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والا جو دین ہے وہ ہے دین اسلام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے جو تمام اندھکار تمام اندھیرے کو خاتمہ کرنے کے لیے آپ کا وجود آیا. جس طریقے سے سورج جب نکلتا ہے تو جو پوری دنیا سمجھ جاتی کہ اب جو تاریخ کی ختم ہونے والی اندھیرا مٹنے والا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وداعی علی اللہ بیدی و سراجا منیرا بن کر آیا. اب جو ہے ظلم بربریت ناانصافی اور تمام چیزیں برائیاں جو ختم ہو کر رہیں گی. اس لیے انجال حق و زہق الباطل آیا. حق آنے کے بعد باطل تو مٹنا ہی ہے اور باطل مٹ کر رہے گا. تو حق کیا حقیقت میں دین اسلام حق ہے قرآن حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حق ہے.
کے بعد جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ضرور ہم کس قدر ڈر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہارا امتحان کریں گے، اور سب کرنے والوں کو خوشخبری دو جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ڈر، بھوک، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کے ساتھ رکھا ہے، اور آزمائش تھوڑے دن کے لیے رہتی ہے، مستقل نہیں ہوتی۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی واقعات میں سیرت میں آتا ہے، ایک شخص آگے یہ کہتا ہے، سائل آ کے سوال کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، انسان کے اوپر جو ہے عذاب بھی آتا اور تکلیف بھی آتی، تو کیسے سمجھنا کہ یہ جو مصیبت آئی یہ عذاب ہے یا جو ہے آزمائش ہے؟ تو حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات آپ فرماتے ہیں، جس تکلیف سے انسان اللہ کو چھوڑ کر بندے کی طرف رجوع ہوتا ہے تو پھر سمجھو آزمائش نہیں بلکہ عذاب ہے، اور جس تکلیف سے بندہ جو ہے دنیا کو بندے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو عذاب نہیں بلکہ آزمائش ہے، اور آزمائش چند دن کی رہتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چند دن کی آزمائش رہتی ہے، اس کے بعد فراوانی خوشحالی کا معاملہ رہتا ہے۔ لیکن جب اسلام کا سپاہی بنتا تو پھر جو ہے جان مال تمام چیزوں سے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے اندر نکھار پیدا ہو، اس کے اندر جو ہے حیات اور تازگی پیدا ہو، کیونکہ جب تک انسان جو ہے آزمائش سے نہیں گزرتا تب تک اس کے نعمتوں کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ جتنی قربانی دے کر، ایک دنیاوی مثال ہے، انسان دنیاوی دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کتنی قربانیاں دیتا، کتنی محنت کرتا، اس کی محنت کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا خوب کہا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ایسا محنتی انسان گزرا، تو جب محنت کر کے جس بظاہر دنیاوی اعتبار سے دنیا کی نعمت کو حاصل کرتا تو کتنی اہمیت رہتی، تو روحانیت میں جو ہے کتنی قربانیاں دینا اور کتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسی محنت روحانیت میں کرنا پڑتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں، جان مال کی بھی پرواہ نہیں، اپنی صلاحیت کی پرواہ نہیں، اپنی ہر چیز کو داؤں پر لگا دینا، کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے۔ اسی لیے جو ہے صاحب نے فرماتے ہیں، حقیقت جاہل کون ہے؟ جاہل جو ہے آپ فرماتے ہیں جو ہے صاحب نے قرآن کے نوٹس پہ، جاہل وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے، وہ حقیقت میں جاہل ہے۔ جاہل وہ نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، وہ تو عالم ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے وہ عالم ہے۔ جاہل وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ امام زمانے کا فیضان احسان ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جس کی وجہ سے ہم اس زمرے میں نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جہالت کے موت سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے آزمائش حقیقت میں، تو اس ماہ محرم کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں کثرت سے جو ہے بڑے بڑے جو ہے خطبہ خطیب واعظین اسی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حقیقت میں ڈر، بھوک، مال و جانوں کا نقصان کا ایک وقت 5 امتحانات کے ساتھ گزرنے والا اس زمانے میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا وجود کس طریقے سے آزمائش اور تکالیف کا معاملہ ہے۔ امام حسین علیہ مقام جو ہے وہاں پر کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا، اے کوفیو، اس نے کہا کوفی جو ہے لا یوفی، کوفی جو ہے اعتبار نہیں کر سکتے، دھوکے کے معاملے اتنا دھوکے باز ہے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام آپ نے فرمایا جو ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں، آپ نے سینکڑوں خطوط بتایا، یہ جو خطوط موجود ہے اس نے خطوط کے ذریعے سے ہم کو بلایا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام آج جو ہے کربلا معاہدہ پر آپ کے مدد مقامی جو ہے یزید بظاہر جو ہے یزید تاریخ میں موجود ہے، جب ان کے شام سے یزید تو کربلا میں نہیں آیا، لیکن جو ہے اس کے نمائندے اس کے جو ہے اس کی فوج جو ہے اس کی فوج کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ہر کون ہے پہلے جو حضرت امام حسین علیہ مقام کی جو ہے قافلے میں
بعد میں یزیدی فوج سے نکل کر جو حضرت امام حسین علیہ مقام کے ہاتھ میں پیچھے آتے ہیں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں جو ہے تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. تو اس طریقے سے جو ہے حضرت امام حسین علیہ مقام کے مقابلے کا جو ہے یزید کا اگر نسب نامہ دیکھتے ہیں یا اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یزید کون ہے کہ جو ہے ایک موقع پر جو ہے یزید کہ 1700 صحابہ کا قاتل ہے, 700 حفاظ کرام کو جو ہے شہید کرایا, مسجد نبوی کے اندر جو ہے گھوڑے اور اونٹوں کو باندھا, 3 دن میں جو ہے آزان دینے پر پابندی لگا دیا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے داڑھی مبارک کو جو ہے روکنے والا وہ یزید ہے. تو ایسا شخص حضرت امام حسین علیہ مقام کی جو ہے اس کی فوج آپ کے مد مقام ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جو 25 حج کرنے والا آپ کا وجود اور اس کے بعد جب آپ کربلا کی طرف روانگی کرتے ہیں تو بڑے بڑے اکابر حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, ایسے بڑے بڑے اکابر صحابہ جو ہے آپ کو روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا جو ہے معاملہ پیش کرے, لہذا اگر آپ یہیں رہ جاتے تو ہم آپ کی بیعت کریں گے. حضرت امام حسین علیہ مقام آپ فرماتے ہیں اگر میں نہیں گیا تو جو ہے اسلام کا جو لوگ اسلام کا جو چہرہ ہے وہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کربلا کی طرف روانگی کر اختیار کریں اور 72 نفوس کے ساتھ وہ نفوس ایسے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک پر جو ہے کھیلنے والے, آپ کے شان مبارک پر سوار ہونے والے حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ یزیدی فوج کے مد مقابل کھڑے ہیں. 72 نفوس ہیں. عاشورہ کا دن رہتا ہے, عاشورہ کی شب جو ہے حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام اپنے جانشینوں کو بلا کر جیل بٹھاتے ہیں, چراغ کو گل کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یزید جو ہے دشمن, یزید کی جو دشمنی ہے وہ نواز رسول سے, آل نبی سے اس کی دشمنی ہے, اگر جو ہے تم لوگ جانا چاہتے تو جا سکتے ہو, تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. چراغ کو گل کرنے کے بعد میں آپ نے جب روشن کیا تو دیکھتے پورے لوگ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے. تم لوگوں نے کہا اے امام حسین ہمارے آبا اجداد ہمارے والدین نے اس لیے خود اور پرورش نہیں کی ہے کہ ہم آپ کو تنے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں. اگر آج ہم چلے جائیں گے تو بھروسہ ہے ہم آپ کے نانا جان کو چہرہ بھی بتانا پڑے گا, پھر اس لائق نہیں رہیں گے کہ آپ کے نانا جان کو ہم چہرے مبارک کو پیش کریں. حضرت علامہ اقبال رحمہ کا واقعہ یاد آ گیا. آپ اپنی جو ہے تصانی میں فرماتے ہیں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے کہ اے اللہ بھروسے قیامت اگر میرا حساب لینا ہے تو اپنے سامنے حساب لے لینا, میرا حساب میرے رسول کے سامنے نہیں لینا, اس لیے میرے اعمال اتنے نہیں اچھے نہیں ہیں جو میں اپنے رسول کو حساب دے سکوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت. تو بہرحال مختصر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ مقام کے ایک ساتھ جو ہے آپ کے ساتھی جو شہید ہوتے, حضرت علی اکبر کو جن کو جو ہے شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ایک حضرت علی اکبر, حضرت زینب اور جو حضرت عباس علمدار, یہ 3 ایسے وجود ہیں جس کا چہرہ جو ہے 3 ایسے وجود مبارک وجود سے ملتے ہیں. جس طریقے سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے, حضرت عباس علمدار کا چہرہ مبارک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, حضرت زینب کا جو چہرہ مبارک جو ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے. تو حضرت جو ہے ایک ایک کر کے آپ کے جو ہے ساتھی, آپ کے بھانجے بھتیجے سب کو جو ہے شہید ہوتے. 18 سال کا نوجوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 6 مہینے کا حضرت معصوم علی اصغر ہے, 14 سال کا حضرت جو ہے امام زین العابدین ہے, اور آپ کی جو ہے شانہ بشانہ آپ کی ہمت بن کر جو ہے آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے ساتھ دے رہی ہیں. تو حضرت جو ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ مبارک جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے, جب آپ کی باری آتی ہے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ مقام سے فرماتے ہیں کہ آپ ہم کو اجازت دیں تاکہ میں آگے بڑھوں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہنم کی طرف مقتل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یزیدی فوج میں ایک اور آمد کے ایک قول ہے, یہ تو ہو بہو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو حضرت جو ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے شہادت کی طرف آگے بڑھے, لیکن پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو پھر آپ دوبارہ جو ہے خیمے کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر پانی کا ایک قطرہ بھی مل جاتا ہے تو یہ یزیدی فوج کو ختم کر کے رکھ دوں گا. حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر جو ہے نانا جان
जवान बेटे की लाश को उठाते हैं और खेमे की तरफ आए। मुख्तसर ये उसके बाद जो है हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब बारी आ जाती है तो उसके बाद जो है उम्मे अरबाब उम्मे लैला आप फरमाते हैं कि ऐ इमाम हुसैन आप पूरी दुनिया के साइलों के सवाल को पूरा करने वाले हैं, लिहाजा मैं भी जो है एक साइल पर मैं सवाल करती हूँ। और ये जो है मासूम अली असगर जिनके हालात तो सूख कर पानी के कांटे के मालिक हो गए, इनको लेकर आप आगे बढ़िए ताकि यजीदियत की तरफ से अगर पानी का कतरा मिल जाता तो बेहतर होगा। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अपने गोद में 6 महीने के बच्चे मासूम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लेकर आगे बढ़ते और फरमाते हैं ऐ यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी तो आले नबी आले रसूल से है, ये 6 महीने का बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा, अगर पानी का चंद कतरा दे दोगे तो तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनेगा। तो हुरमला की तरफ से शिमन में आवाज देता है ऐ लोगों खबरदार इमाम हुसैन का बच्चा जिंदा ना जाने पावे। तो जंग के मौके पर 2 किस्म के तलवार होते हैं, तीर होते हैं, एक तीर जो है इंसानों को मारने के लिए और एक तीर होती है जो है ऊंट और घोड़ों को मारने के लिए, जो नबीर होती है। तारीख में मौजूद है कहते इमाम हुसैन अली मकाम के गोद में 6 महीने का बच्चा है अली असगर रज़ियल्लाहु ताला तो शिमन ने आवाज दिया कि खबरदार इमाम हुसैन का बच्चा जिंदा ना जाने पावे। तो आवाज आती जो है उधर से तीर आई और वो तीर जो इंसानों को मारने के लिए नहीं बल्कि जो जानवरों को मारने के लिए जो नबीरी होती है, मजबूत तीर होती है, वो तीर आगे जो है हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला के जो है बाजू को पेवस्त करते हुए जो है हज़रत अली असगर के हालात हुल्कुम नाज़रीन को छेड़ते हुए पार गुजर जाता है। हज़रत अली असगर शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला आसमान की तरफ करके दुआ करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्नी हाज़िल कुर्बान, ऐ अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। हज़रत अली असगर भी जो है शहीद हुए। उसके बाद जो है अब्बास एक करके जो है सदाई का बाद शहीद हो गए। लेकिन जो है इन तमाम वाक़यात से ये साबित होता कि इस्लाम के खातिर हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हुर की शहादत है, हज़रत कासिम बिन हसन की शहादत है, हज़रत जो है अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू में हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम जब उठाते तो आप फरमाते आज इमाम हुसैन जो है बूढ़ा हो गया, आपके जो है भाई हज़रत अब्बास अलमदार जो है शहीद हुए। ये जो शहादत का जो मामला अब लोग भी कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम जो है करबला मोहल्ला में जो है आप पानी के लिए तरसते हैं, ऐसा नहीं है। खानदान अहले बैत आले रसूल का जो मामला वो पानी के लिए नहीं तरसे बल्कि नहर फरात का पानी नबी हुसैन के लिए तरसा है। इसलिए अगर देखते हैं कि खानदान अहले बैत या रसूल के पानी के लिए नहीं तरसे, आपके कई पुश्त के बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी आयत में की धरती पर पूरे आमद सागर को एक बार काशी में लाकर बता दिए। तो इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या किसी ने क्या खूब कहा ऐ करबला की खामोशी एहसान को ना भूल, करती है जिस पे लाज जिगर दोष है बदूल। करबला की रेत पर लेटा हुआ है देख लो, मस्जिदों में ढूंढते हैं कौन से इस्लाम को। इस्लाम के हक़ाइक़ को अगर देखना है, पढ़ना है, परिचय लेना है तो करबला मोहल्ला से हमको ये सबक मिलता है। इसीलिए हर जमाने में हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला के औलाद से एक वजूद खड़ा होता है। इसलिए हज़रत नबी फरमाया हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम आप दावत नहीं बल्कि आप जो खून की हरारत में हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दिन रात क़िबलावत के वजूद को पैदा किया। आज ही का वजूद हसन इमाम हुसैनी है और इसलिए तब तक दुनिया कायम रहेगी जब तक हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु की औलाद दुनिया में रहेगी। इसलिए जो हर जमाने में आप ही की औलाद को अल्लाह ताला ने एक ऐसी जो है जिम्मेदारी ऐसा फरीज़ा अता कर दिया कि जालिहाना अंदाज में जो है रसूल अकरम के दीन को मनवाए। करामात का मामला है या मुअज्जिज़ात का मामला है, यहाँ पर करबला मोहल्ला हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन यजीद ये कह रहा था ऐ इमाम हुसैन आप हमारे हाथ पे हाथ दे दीजिए, आपको मुल्कों की गवर्नरी दे देंगे, तख्त व ताज दे देंगे, हुकूमत दे देंगे, आप जो मांगेंगे हम आपको अदा कर देंगे। लेकिन जिसके रगों में फातिमा का दूध है, अली का खून है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, वो किस तरीके आशिया की तरफ जाता है जिसके लिए जो है जिब्रील की जन्नत से जोड़े लेकर आ रहे हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काने मुबारक जो है सवारी करते हैं, जिसके लबों को जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप जो है बोसा देते हैं। आप जो करबला मोहल्ला हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को जो बताया जाए एक एक करके जो है आपके साथी चाहे साथ तो शहीद हो गए, लेकिन जब आखिरी बारी आती है सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु
اللہ تعالیٰ پہلے ایک کر کے آپ سب کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن اب آخری باری آگے آپ کی کوئی تیار کرنے والا نہیں، تو آپ اپنے بہن کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ وصیت کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ بہن یہ خیمہ یہ دانیہ اب جو ہے تمہارے حوالے ہے، تم نانا جان کی شہزادیوں کی حفاظت کرنا، اب میں مقتل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑے پر سوار ہوتے، اس کے بعد چھوٹی عمر حضرت سمیرہ کی آپ فوراً جو ہے گھوڑے کے جو ہے پیر کو پکڑ لیتے، گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ آخر میں مجھے کیا ہے، زمین کانپ اٹھی۔ آج ہم مشیت کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، آخر کی وجہ کیا ہے، سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہونے والا آج گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن گھوڑے کو آگے بڑھا رہا ہے، گھوڑا جو آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ جب زمین کی طرف حضرت امام حسین علیہ مقام دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کل سے قلب حال رسول کا کس طریقے سے آپ نے برداشت کیا، دیکھتے ہیں تو حضرت جو ہے آپ کی بیٹی چہیتی بیٹی حضرت سکینہ جو ہے آپ جو ہے گھوڑے کے پال پکڑ کے جو ہے کھڑی ہے، اس لیے گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہا۔ حضرت جو ہے زینب حضرت سکینہ کو بہت جو کھاتی ہے، آواز آتی ہے بیٹی بابا جان کو آگے بڑھنے دو، نانا جان کی دن کی تو حضرت جو ہے زینب حضرت سکینہ کو بہت جو کھانے آگے لے کر آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام فرماتے ہیں اے بہن زینب آج سے تمام آل رسول تمہارے حوالے تم کی حفاظت کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام جو ہے مکتب کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ایک خطبہ آپ نے دیا، کیسا خطبہ، اگر جو ہے مفسرین کہتے ہیں حقیقت میں خطابت کو اگر دیکھتے ہیں، خطابت کے انداز کو دیکھتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کا میراث ہے۔ کس طریقے سے آپ نے خطبہ دیا، فرماتے ہیں اے عزیزو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے یہ دیکھو، اپنی سر کے آنکھوں سے دیکھو، حسین ابن علی کھڑا ہے، میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے اس رسول کا امامہ میرے سر پہ موجود ہے، میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے، یہ مولا کائنات کی تلوار ہے، میرے کمر میں پٹکا کس کا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پٹکا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے خطبہ دیا اور انسانیت کی طرف سے آواز آتی ہے اے امام حسین آپ اپنی بات کو مختصر کریے اور لہذا جو ہے نبل آزما ہونے کے میدان میں آتی ہے۔ اسی لیے کسی نے یعقوب کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، کس کو جو آواز نبل آزما ہونے کی طرف جو بلایا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، جس نے جو ہے قرآن سے جو ہے قرآن سیکھا ہے، جس نے حدیث کی گود میں پرورش پائی ہے، اس کو آج مقتل کی طرف آگے بلایا جا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے جنگ کرتے، تیروں کی بوچھار آتی ہے، اس کے بعد جو ہے تلواروں کے گھاؤ آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے آپ مقتل کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں، شہادت کے اس مقام پر فائز ہو گئے جس کو کہا کہ شہادت عظمیٰ۔ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے شہادت میں جو ہے پا جاتے ہیں، آپ کا جسم مبارک جب گھوڑے سے نیچے زمین کی طرف آتا ہے تو کئی جو ہے زخم آپ کے جسم مبارک پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک شمر اس کے بعد جو ہے ایسی فوج کا جو ہے ہاتھ جو ہے آپ کے تلے مبارک سے جو ہے سر مبارک کو اعلیٰ کر کے جو ہے تلوار کے نیزے پر جو ہے سر مبارک اٹھاتا ہے۔ حضرت زینب جو ہے آپ کی لاش مبارک پر کھڑی ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے نوازے کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنات کا سما آپ کی بیٹی جو ہے قید کر دی گئی، ہاتھ میں جو ہے زنجیر پہنا دی گئی، حفاظت کر دی۔ اس طریقے سے جو ہے سیدیت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ایک جو ہے ملعون حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبان مبارک جو ہے چھڑی سے مار رہا تھا، تو حضرت جو ہے ابو برزہ سلمی حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر جو ہے آپ کے جسم پر تب بھی تیار شروع ہو گئی اور فرماتے ہیں اے میرے عزیزیو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم جس زبان مبارک پر جو ہے چھڑی سے مار رہے ہو، اس زبان مبارک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دہن مبارک کو چوما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک اس کو جو ہے اس مبارک منہ میں جو ہے آپ نے اپنے زبان مبارک کو عطا کیا ہے، تم اس زبان پہ کیوں مارے، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت جو وہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں جو ہے مؤذن اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی شہادت ہم اہل بیت نے اپنے خون کا
گواہی دیے ہیں. اس کے بعد آپ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین جو ہے یزیدیت کی طرف جو ہے آپ آواز دیتے ہیں اے یزیدیوں دیکھ لو آج کلمے میں کس نبی کے جو ہے کس کے جو ہے نواسے کا جو ہے نانے کا ذکر کر رہے ہو. کلمے میں بھی جو ہے ہمارے نانے کا تذکرہ ہے, ہمارے نانا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے حیات النبی کا ایسا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اسلام کی خاطر, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے درخت کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے قربانی دیے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, یہ عنایتوں کی جزا ملی, یہ ہدایتوں کا صلہ ملا, جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. تمنا اپنا لٹا گئے کہ بہار جینا خدا رہے, نہ جمع جبل بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی. اس کے اور بھی مختصر یہ ایک واقعہ سنا کر ختم. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی وجود بچا تھا کربلا محلہ میں, جس سے جو ہے انہوں نے آگے رسول کا سلسلہ اللہ تعالیٰ باقی رکھا. نہ جانے کربلا محلہ میں یزیدیت کے چاہنے والے جو ہے کتنے ان کے جو ہے پوترے نواسے موجود رہے ہوں گے, لیکن آج کوئی بھی جو ہے اس کے خاندان کا نہیں ہے. ایک تو نام امام زین العابدین حضرت امام حسین علی مقام کا بیٹا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کریم کا پوترا آپ اکیلے موجود ہیں. لیکن جو ہے ایک امام زین العابدین کے ذریعے سے آج اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں سنت علی نبی کو باقی رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ نبی غالب آتے رہیں گے. اس لیے کہ جو ہے جب ایک امیہ بنو امیہ کا ایک بڑا حاکم ولید بن عبد الحکم, ولید بن حکم جو ہے ایک بڑا شخص حاکم جو ہے حجر اسود پہ جو ہے بوسہ کے لیے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آیا. آنے کے بعد جو ہے وہ یہ خیال کر کے آیا کہ لوگ ہم کو حاکم دیکھ کے جو ہے ہمارا راستہ چھوڑ دیں گے, ہم آسانی جا کے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر لیں گے اور حجر اسود کو بوسہ دیں گے. یہ خیال کر کے اپنی جو ہے ساتھیوں کے ساتھ اپنے چاہے وزیروں کے ساتھ آتا. اب کے بعد آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ سارے لوگ تو دیکھے لیکن اس کی طرف جو ہے کوئی اس کی طرف کوئی اہمیت نہیں دیے, بلکہ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے. اب حجر اسود کے جب قریب پہنچتا تو اتنی بھیڑ لوگوں کا دھکا سہ کر جو کنارے جا کے کھڑا ہو گیا. اتنی دیر میں دیکھتا کہ حضرت امام زین العابدین تشریف لائے, طرح طرح آیا اور آنے دیکھتے ہی آپ قریب آ رہے ہیں. لوگوں نے جب دیکھا کہ جو آنے نبی آ رہے ہیں تو پھر لوگوں نے راستہ دے دیا. اب آسانی سے جا کر آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. کعبۃ اللہ کا آپ نے طواف کیا تو وہ حاکم کہتا اپنے جو ہے ایک اس کے دربار کا ایک شاعر تھا فرزدق نامی, وہ شخص جس کے اوپر کون ہے آپ من ہاذا, ان کی جو ہے جب من آتا ہے ایسا مطلب یہ کون ہے, کیونکہ انسان جو ہے ہر بات جو تہذیب نہیں کچھ باتیں جو ہے تحقیق کے انداز میں نہیں پوچھتا. جانتا تھا کہ امام زین العابدین ہے, امام حسین علی مقام کی اولاد ہے, لیکن پھر بھی پوچھتا من ہاذا یہ کون ہے. تو وہ شاید اس کے ایمان کے حالات جذبے میں آتی اور زندہ و جاوید ہو جاتی اور کہتا ہے کہ حاکم تو یہ نہیں جانتا یہ کون ہے, اگر تو نہیں جانتا تو نہ جان مگر یہ سن لے یہ مکہ کے گھر دیوار بھی جانتی ہے کون ہے آنے لگی ہے, یہ امام حسین علی مقام کی اولاد ہے, یہ مکہ کے آب و ہوا بھی جانتے ہیں. تو اس طریقے سے امام حسین علی مقام کا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبۃ اللہ کی طواف بھی کریں اور اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ دیے. لیکن پوری زندگی امام زین العابدین کی تاریخ میں جائیں گے کہ کربلا کے بعد آپ پوری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے اور ہمیشہ جو ہے خدمت نشینی اختیار کریں. ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین جو ہے کربلا کے واقعات کے بعد کہ جب آپ تنہائی خدمت نشینی اختیار کرتے اس کے بعد جو ہے شمر جو کربلا میں تمام مظالم ڈھائے آل نبی پر, سیدانیوں پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر, تو وہ شخص جب مدینہ پاک میں داخل ہوا تو لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ہے شمر مدینہ پاک میں داخل ہوا تو یہ نام سنتے ہیں مدینہ پاک کے لوگ اپنے گھر کے دروازہ بند کرنا شروع کر دیے. اب حضرت امام زین العابدین کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے کیونکہ آپ کا لقب آپ کا نام علی اوسط بھی ہے, تو حضرت امام زین العابدین کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ شمر مدینہ پاک میں آیا اور مدینے کے لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے, تو فوراً آپ اپنے غلام کو حکم دیتے کہ جاؤ اور شمر کو بلا کر لاؤ. شمر کو بلایا گیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ
فرمایا. آپ فرماتے ہیں تم نے کربلا معلیٰ میں جو انجام دیا وہ جو ہے تم اپنے آباء و اجداد کی تربیت کو پیش کریں. میں جو تربیت کو پیش کر رہا ہوں یہ آل رسول اللہ کی تربیت کو پوری زندگی آپ نے نشینی اختیار کر لیکن جو ہے ایسا جو ہے اشارہ قربانی کا بھی معاملہ ہے. لوگ جو ہے صرف اہل بیت کے فکر و فاقہ خانی دستی اسی پر روشنی ڈالتے ہیں. اگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جو اشارہ قربانی, حضرت امام حسین کی اشارہ قربانی, یہ کہاں چلے گئے؟ اشارہ قربانی بھی ان سے بڑھ کر کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اپنے گھر کو تو قربانی کرے, اسلام کے خاطر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیے. تو اس طریقے سے جو ہے اشارہ قربانی کی مثال کو آپ نے پیش کیا ہے. تو حقیقت میں جو ہے کربلا معلیٰ سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ باطل کے آگے جو ہے باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حضرت جو ہے مولانا صدیق بن جعفر مشرف اللہ افضل العزیز, آپ کا جو وجود حقیقت میں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے, جس کی وجہ سے 600 راجاؤں کے پاس اسلام کے امام نے آپ نے حجت کیا. بڑے بڑے راجا مہاراجا, بڑے بڑے ظالم جابر جاہل لوگوں سے آپ کا جب سامنا ہوا, لیکن آج اسلام کی حجت کو آپ نے پورا کر کے رہا. یہ اسی کا وجود ہے, یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے خون کی حرارت ہے جو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت جو ہے قائم مقام قبلہ سرکار آپ کے جو ہے قرآن کے نوٹ میں آپ فرماتے ہیں, واقعہ تو لمبا مختصر ہے کہ آپ ایک وقت کسی بات میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہے میرے سر کو جھکانا چاہتا کیا, یہ صدیق زندہ کا سر ہے, جھکنے کے لیے نہیں آیا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الفاتحہ بہت سارے اس کے فضائل اور نام ہیں, پر اتنا وقت نہیں جس پر روشنی ڈالی جائے, انشاءاللہ کبھی جس پر روشنی ڈالیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا